بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ سر سید احمد خان اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ اس سے پہلے ہم علی گڑھ کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور سر سید احمد خان کی جو سوشل سروسز ہیں اور ایجوکیشن سروسز ان کے بارے میں پڑھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید احمد خان نے جو پلیٹ فارم بنایا تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے، وہاں سے سر سید احمد خان نے اب مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کو اس سیاست کی طرف بھی مائل کرنا شروع کیا، اور اب کہا کہ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو اب انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان جو تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شروع میں وہ اس بات کے حامی تھے، اس بات کے داعی تھے کہ ہندو اور مسلم دونوں مل کر کوشش کریں، جدوجہد کریں اور انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کریں۔ وہ ہندو اور مسلم اتحاد کے داعی تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان جو ہے خوبصورت دلہن ہے اور ہندو اور مسلم اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں، ان میں سے اگر ایک آنکھ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو دلہن کی خوبصورتی خراب ہوگی، چنانچہ دونوں کو مل کر جدوجہد کرنی چاہیے، ہندوستان کی خوبصورتی کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جلد ہی ان پر یہ واضح ہو گیا کہ ہندو اور مسلم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، دونوں کا اتحاد ناممکن ہے، ہندو مسلمانوں کو کبھی بھی اپنے برابر کھڑا ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہندوستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی الگ شناخت کے لیے ایک تھیوری پیش کی جسے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا نام دیا۔ تو واٹ واز دا ٹو نیشن تھیوری؟ میننگز آف ٹو نیشن تھیوری۔ ٹو نیشن تھیوریز کے مطلب کیا ہے؟ میننگ آف دا ٹو نیشن تھیوری۔ دا ٹو نیشن تھیوری is its simplest way means the cultural, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities, Hindus and Muslims of the subcontinent. These differences of outlook in fact were greatly instrumental in giving rise to two distinct political ideologies which were responsible for the partition of India into two independent states. The basis of the creation of Pakistan. The two-nation theory was the basis of the struggle for creation of Pakistan, which held that Hindus and Muslims are two separate nations. They, in spite of living together for centuries, could not forget their individual culture and civilization. ہندوؤں کا یہ خیال تھا، ہندو یہ کہتا تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بس رہی ہے اور وہ قوم ہے ہندوستانی قوم۔ ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہندوستانی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک بیانیہ تھا جو ہندوؤں کی طرف سے دیا جا رہا تھا۔ مغرب کا جو طرز جمہوریہ تھا اس کے مطابق اگر ہندوستان میں ایک قوم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کی حکمرانی ہوگی۔ جو مسلمان اقلیت میں ہیں وہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آ سکیں گے، اکثریت کے بل بوتے پر ہندو ان کا ہمیشہ نقصان کرتا رہے گا، ہمیشہ ان کو نیچا دکھاتا رہے گا۔ تو ضرورت تھی اس وقت کی کہ مسلمانوں کی علیحدہ شناخت قائم کی جائے۔ سر سید احمد خان نے مغرب کا جو تصور قوم یا قومیت تھا اس کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر یہ ثابت کیا کہ ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں، ایک قوم نہیں بستی۔ مسلمان مغرب کا جو تصور قوم یا قومیت ہے، مغرب کا جو ڈیفینیشن ہے نیشن اور نیشنلٹی کی، اس پر ہندوستان کے مسلمان پورا اترتے ہیں۔ تو کس طرح سے انہوں نے ثابت کیا؟ بیسز آف ٹو نیشن تھیوری کیا تھی؟ بیسز آف ٹو نیشن تھیوری، بیسز آف ٹو نیشن تھیوریز وہی تھیں جو کہ مغرب کے اندر جن کو ڈیفائن کیا گیا تھا۔ سر سید احمد خان نے یہ ثابت کیا کہ ہر لحاظ سے مسلمان الگ ہیں۔ سب سے پہلا ڈیفرنس جو تھا مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان وہ تھا ریلیجیس ڈیفرنس۔ The Hindu and Muslims belongs to different religions. Islam preaches
Tawheed, oneness of Allah, and believes in equality of man before law. Muslims are the believers of God, the Holy Prophet, peace be upon him, the Holy Book Quran, and hold a cohesive approach towards life. Hinduism, on the other hand, is based on the concept of multiple gods. Their society follows a caste system and is divided into four classes, and has a very narrow approach towards life. سب سے پہلی جو ڈفرینس تھا وہ مذہب کا تھا. مسلمانوں کا مذہب ایک لافانی مذہب تھا، ایک آسمانی مذہب تھا، جبکہ ہندوؤں کا مذہب جو تھا وہ من گھڑت تھا، وہ ایزمپشنز، مفروضوں اور اس پر مشتمل تھا. ان کے مسلمان ایک خدا کی پوجا کرتے تھے اور وہ بہت سے خداؤں کی پوجا کرتے تھے. سر سید احمد خان نے بتایا کہ مسلمانوں کا مذہب ہندوؤں سے بالکل علیحدہ ہے، پہلی وجہ. دوسرا جو تھا ہندو نیشنلزم. A number of Hindu nationalist movement which emerged from time to time in the Indian history added fuel to the fire by playing up the tension and antagonism which already existed between the two communities. The Hindu nationalist leader totally ignored the great contribution made by the Muslims in the Indian society by way of promoting education and other social activities. Their writing and ideas flared up the communal disorder between Hindus and Muslims to further pollute conditions. Hindu nationalism. جب تک مسلمان حکمران رہے، جب تک مسلمان ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے، اس وقت تک ہندوؤں کے اندر ہندو نیشنلزم کا تصور نہیں آیا. لیکن جیسے ہی مسلمان غلام ہوئے تو یہ جو نیشنلزم کا تصور تھا وہ ہندوؤں کے اندر اجاگر ہو گیا. ہندوؤں نے مختلف موومنٹس کے ذریعے یہ کہا کہ ہندو ایک نیشن ہیں، اور انہوں نے اپنے جو لاز ہیں، اپنے جو طور طریقے ہیں نیشنلزم کے طور پر، وہ رائج کرنے کی کوشش کی. تھرڈ ڈفرینس جو تھا وہ تھا کلچرل ڈفرینس. کلچر Muslim followed the Islamic culture while Hindu inherited a self-built culture. The Hindu burned their dead bodies while Muslims buried them. Hindus considered the mother cow as a sacred animal and worshipped it, while Muslims slaughtered it. They performed sati while Muslims abhorred this tradition. The Hindus and Muslims do not intermarry nor they interdine. ہندو اور مسلمانوں کا کلچر علیحدہ تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی رسومات جو تھیں وہ علاقے کی رسومات تھیں، علاقائی طور پر ان کو ہندو اور مسلمان دونوں اپنائے ہوئے تھے. لیکن جب اسلام اس خطے میں آیا تو اس نے بہت سی جو رسومات تھیں مسلمانوں ہندوؤں کی، جو پہلے دونوں، پھر جو پہلے بطور ہندو مسلمان، بطور جب مسلمان ہندو نہیں تو ان پر عمل کرتے تھے، ان کو ترک کروا دیا. کہتے ہیں جی کہ مسلمان جو ہے نا وہ اپنے جو ان کے مردہ ہوتے اس کو دفن کرتے تھے، جبکہ ہندو جلاتے تھے. وہ ان کے لیے متبرک، لیکن مسلمان اس کو سلاٹر کرتے تھے، اس کا گوشت کھاتے تھے. وہ اپنی بیوہ کو ستی کر دیتے تھے مرد کے ساتھ، ان کے ہاں ستی کی رسم موجود تھی، لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے تھے. نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرتے تھے، اور اتنا لمبا عرصہ اکٹھے رہنے کے باوجود نہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر کھاتے تھے. تو یہ بہت بڑا کلچر ڈفرینس تھا. اس کے بعد ہے جی سوشل ڈفرینسز. دا ٹو communities of the subcontinent differ in their social life as well. The clothes, the foods, the household utensils, the layout of homes, the words of salutation, the gestures, and everything about them was different and immediately pointed to their distinctive origin. یعنی ان کا جو رہنے کا انداز تھا، ان کا جو کھانے پینے، ان کا کپڑے پہننے کا انداز تھا، ان کے جو گھریلو معاملات تھے، وہ
سارے ہی مختلف تھے ہندوؤں سے، تو اس لحاظ سے بھی دونوں علیحدہ تھے۔ پھر آتا ہے جی اکنامک ڈفرینسز۔ آفٹر 1857 the Muslim economic was crushed and all trade policies were framed formed in such a way so as to determine the Muslims' condition. They were thrown out of government services and their estates and properties were confiscated while the Hindus were provided with the ample opportunities to progress economically۔ مسلمانوں کی جو اکنامکس تھی، مسلمانوں کی جو معاشی حالت تھی وہ تباہ کر دی گئی تھی۔ ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کی جائیدادوں پر قابض ہو چکا تھا، مسلمانوں کے کاروبار پر قابض ہو چکا تھا، مسلمانوں کی دکانوں پر قابض ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی اکنامکس جو تھی وہ ہندوؤں کی اکنامکس سے بالکل مختلف ہو چکی تھی۔ مسلمان اس اکنامکس کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ اپنی معاشی صورتحال جو معاشی ڈفرینسز ہے یہ بھی دونوں قوموں میں موجود تھے، جو کہ دو قومی نظریے کا باعث بنے۔ The educational differences. The Hindu had advanced in the educational field because they quickly and readily took to the English education, while Muslims did not receive modern education, which heavily affected their economic condition۔ جیسے ہی ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش ہوئی ہندوستان میں تو انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ مسلمان اپنے بچوں کو ان تعلیمی اداروں میں اس خوف سے نہیں بھیجتے تھے کہ یہ کہیں عیسائیت کی طرف مائل نہ ہو جائیں، جبکہ ہندوؤں نے فوری طور پر اپنے بچوں کو ان اداروں میں داخل کرایا، اور دونوں جو قومیں تھیں ہندو اور مسلمان ان کے درمیان ایجوکیشنل ڈفرینسز بہت زیادہ ہو گئے۔ ہندو جو ہے تعلیمی میدان میں، ویسٹ کا جو تعلیمی میدان تھا انگریز جو لائے تھے اس میں وہ بہت آگے چلے گئے تھے، جبکہ مسلمان بہت پیچھے رہ گئے تھے، اور اس ایجوکیشنل ڈفرینس کی وجہ سے مسلمان نہ صرف معاشی طور پر بلکہ سماجی طور پر اور دیگر میدانوں میں بھی پیچھے رہ گئے تھے، اور ہندوؤں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کے بعد ہے جی پولیٹیکل ڈفرینسز۔ The political between the Hindus and Muslims have played an important role in the development and evolution of two nation theory۔ جو پولیٹیکل ڈفرینسز تھے وہ بھی موجود تھے۔ پولیٹیکل ڈفرینسز کیا تھے؟ سب سے پہلے تھا اردو ہندی ڈفرینس۔ In 1867, Hindu demand that Urdu should be written in Hindi script instead of Persian script۔ This created another gap between Hindus and Muslims۔ مسلمان ہندو یہ چاہ رہے تھے کہ ہندوستان میں ہندی رسم الخط جو ہے وہ اپنایا جائے، پرشین رسم الخط کو ختم کیا جائے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اردو جو ہے وہ خاصتاً مسلمانوں کی زبان ہے، حالانکہ اردو ہندوستان میں تمام لوگ بولتے تھے اور سمجھتے تھے، اور یہ رابطے کی پورے ہندوستان میں یہ رابطے کی بہت بڑی زبان تھی۔ لیکن ہندو جو تھا اس کو اسلام کے حوالے سے دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہندی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سر سید احمد خان اس سلسلے میں بنارس کے ڈپٹی کمشنر سے ملے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے اردو کو ختم کر کے ہندی رائج کرنے کی کوشش کی تو اس پر مسلمانوں کے تحفظات ہیں اور وہ اس کو کسی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا جو تھا وہ تھا کانگریس ایٹیٹیوڈ۔ The Indian National Congress was founded in 1885۔ It claimed to represent all communities of India but oppressed all Muslims ideas and supported the Hindus۔ 1885 میں مسٹر اے ہیوم نے کانگریس بنوائی تھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ ہندوستان کے لوگوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جہاں سے وہ اپنے مطالبات ہندوؤں کے حکمران انگریزوں کو پیش کریں گے۔ کیونکہ اکثریت کا نظام تھا، چنانچہ اکثریت کے بل بوتے پر کانگریس پر ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا اور وہ پھر ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی۔ وہ صرف ہندوؤں کی بات سنتی تھی، مسلمانوں کے مطالبات کو وہ پس پشت ڈال دیتے اور اس پر کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔
کے بعد partition of Bengal. In 1905, the partition of Bengal ensured a number of political benefits for the Muslims, but the Hindus launched an agitation against the partition, and partition was annulled in 1911. 1905 میں مسلمانوں کے دیرینہ مطالبے پر تقسیم بنگال کی گئی. اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. ہندوؤں نے کہا کہ یہ دھرتی ماتا کو تقسیم کر دیا گیا ہے. انہوں نے انگلش پارلیمنٹ تک رابطہ کیا، رجوع کیا وزیر اعظم سے بھی، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئے. اس سے تقسیم بنگال سے مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو رہی تھی، مسلمانوں کی سیاسی حالت کی بہتری کی توقع کی جا رہی تھی. اور بنگال کے جو مسلمان تھے جب علیحدہ ہوئے تو وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ اب وہ ترقی کریں گے، ہندوؤں کی اجارہ داری سے انہیں نجات مل جائے گی. لیکن ہندوؤں نے کوشش کی. ایجیٹیشنز کے بعد 1911 میں تقسیم کو منسوخ قرار دلوا دیا. سر سید احمد خان نے کہا کہ یہ وہ سیاسی عوامل ہیں، یہ وہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں جو ہندو اور مسلمانوں میں موجود ہیں، جو یہ ثابت کر رہے ہیں یہ دو قومیں نہیں ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ قوم. اس کے بعد ہے جی لینگویج. The Muslim and Hindus wrote and speak two different languages. The language of the former was Urdu, and it was written in Arabic script. On the other hand, the Hindu language was spoken by Hindus and it was written in Sanskrit. Urdu and Hindi language had the difference in writing thoughts of poetry, art, spitting, painting, and words of music. Even this small difference led to a searing conflict between the two nations. کسی طور پر ہندو جو ہے نا یہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمانوں سے جو زبان مسلمانوں سے اٹیچ ہے، یعنی جس کو وہ اردو کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کی زبان ہے، یہ صرف مسلمان اس کو سمجھتے اور بولتے ہیں، حالانکہ پورا ہندوستان سمجھتا اور بولتا تھا. اس کو انہوں نے تبدیل کروانے کی کوشش کی. مسلمانوں کی بہت سی جو اثاثہ تھا، ادبی علمی اثاثہ، پوئٹری، آرٹس، پینٹنگ، اور وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ اردو میں محفوظ تھا. یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینس جو تھے یہ بہت زیادہ بڑھتے چلے گئے، اور بالآخر دونوں جو ہے گروپ سے دونوں جو بڑی قومیں تھیں ہندو اور مسلمان، ان کے درمیان لینگویج کی وجہ سے بہت زیادہ ریفٹ پیدا ہو گیا. سر سید احمد خان نے کہا کہ دیکھیں جی دونوں الگ الگ زبانیں بولتے ہیں. چنانچہ سر سید احمد خان نے یورپ ہی کا جو نظام تھا، یورپ ہی کی جو ایجوکیشن، جو قوم اور قومیت کی تاریخی تھی، انہی کو بیس بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں، ایک قوم نہیں بستی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان ہندوستان میں دو قومی نظریہ کے پائنیئر. پائنیئر آف ٹو نیشن تھیوری واز سر سید احمد خان ان ہندوستان. یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہوا جس میں ہم نے سر سید خان اور ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں ڈسکس کیا. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا امپورٹنس آف ٹو نیشن تھیوری.